الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سامعین محترم، آج کی جو ہماری احادیث ہیں وہ زہد و ورع سے متعلق ہیں کہ ایک مسلمان کو اس دنیا کے اندر کیسے زندگی گزارنی چاہیے. اسے اس دار فانی کو ایک مسافر خانہ سمجھنا چاہیے اور اپنی جو آخری اور حقیقی منزل آخرت ہے، جنت ہے، اس کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعیس عبد الدینار والدرہم والقطیفہ ان اعطی منها رضی وان لم یعط منها لم یرضى. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درہم و دینار کی پوجا کرنے والا، درہم و دینار کے پیچھے بھاگنے والا، دنیا اور دنیا کے مال و متاع کے پیچھے بھاگنے والا انسان تباہ و برباد ہے. نبی علیہ السلام نے یہاں پر اس حدیث میں دو لفظ بولے ہیں، تعیس عبد الدینار، کہ وہ انسان جو دینار کی عبادت کرتا ہے، پوجا کرتا ہے، اس نے اپنی زندگی کا مقصد دینار کو بنا لیا. اور ساتھ ہی کہا وہ درہم کو بھی. ان دو لفظوں میں اگر ہم غور کریں، دینار آپ جانتے ہیں یہ ایک کرنسی ہے، بلکہ اس وقت سب سے بڑی جو کرنسی ہے وہ دینار ہے. یہ دینار کویت میں چلتا ہے. اگر اس لفظ کے آخری حروف کو دیکھا جائے تو اس میں نار ہے. نار کسے کہتے ہیں؟ آگ کو. تو یہ دنیا آگ ہے، سکون نہیں، چین نہیں. اور ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا تعیس عبد الدینار والدرہم، اور درہم دال اور را کو ہٹا دیجئے، پیچھے ہم بچتا ہے، ہم، غم، پریشانی. تو دنیا اور دنیا کے مال و متاع میں سکون اور چین نہیں. سکون اور چین، عافیت، عزت، خوشحالی رب تعالیٰ نے دین میں رکھی ہے. اسی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار والدرہم، درہم و دینار کی پوجا کرنے والا، اپنی زندگی کا مقصد، اپنا مطمع نظر، اپنی باغ دوڑ صرف دنیا تک رکھنے والا انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اگر اسے دنیا ملے خوش ہو جاتا ہے، اگر دنیا نہ ملے تو ناراض ہو جاتا ہے. بسا اوقات نماز روزے سے، مسجد و محراب سے، دین اور دینداروں سے دور ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ اس کی آزمائش کا وقت ہوتا ہے. یہ تو منافقوں کی علامت ہے کہ اگر ان کو مال و دولت ملے تو خوش ہو جاتے ہیں، اگر مال و دولت نہ ملے تو ناراض ہو جاتے ہیں. جبکہ ایک بندہ مومن ایسا نہیں ہوتا، وہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے. اس حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبیہ. آپ اندازہ کیجیے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا، اتنی شفقت اور محبت سے سمجھایا کن فی الدنیا کأنک غریب. اے ابن عمر، دنیا میں ایسے زندگی بسر کرو جیسے ایک اجنبی زندگی بسر کرتا ہے. ایک اجنبی انسان کسی کے ہاں آیا ہو یا راستے میں کسی منزل پر ٹھہر جائے تو وہ اس منزل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر نہیں سمجھ لیتا. اسے ہمہ وقت یہ فکر اور پریشانی لاحق رہتی ہے کہ کب وہ وقت آئے میں یہاں سے کوچ کروں اور اپنی منزل تک پہنچوں. تو ایسے ہی مسلمان ہے، اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، چند دنوں کے لیے آیا ہے، اور وہ دن بھی ہمیں پتہ نہیں کتنے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، یا ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو جو ہمیشہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہے. تو تمہاری منزل یہ دنیا نہیں،
بلکہ آخرت اور جنت ہے، تو تم اپنی منزل سے کیوں بولتے ہو، کیوں بھٹک جاتے ہو؟ اور ساتھ ہی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اے مسلمان اگر شام ہو جائے تو صبح کا مت انتظار کرنا کہ چلو کوئی بات نہیں صبح سے نماز شروع کریں گے، رات کو توبہ کر لیں گے، پتہ نہیں صبح ہوگی بھی نہیں، اس سے پہلے اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو کہ شام کو توبہ کروں گا، شام سے یہ کام شروع کروں گا، قرآن مجید، تلاوت، صدقہ و خیرات، نوافل، اچھے کام، نہیں بھائی ابھی سے شروع کرو۔ اور ساتھ ہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خذ من صحتک لسقمک، کہ ابھی تم صحت مند ہو، توانا ہو، تندرست ہو، ابھی اتنی نیکیاں اور اچھے اعمال کر لو کہ جب بیمار ہو جاؤ گے تو تمہیں پریشانی نہیں ہوگی، پچھتاوا نہیں ہوگا، تمہارے ذہن میں ہوگا کہ میں نے اچھے اعمال کیے ہیں۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور ابھی تم زندہ ہو، اس زندگی کو غنیمت جانو، موت سے پہلے پہلے اچھے اعمال کر لو۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی۔ خوش قسمت ہیں، سعادت مند ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہیں، جو زندگی کی بے وفائی کو جانتے ہوئے اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے بلکہ دن رات اپنے رب کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ تأہب للذی لا بد منہ فإن الموت میقات العباد، شاعر کہتا ہے اس چیز کی تیاری کرو جس کے بغیر گزارا نہیں، فإن الموت میقات العباد، کہ موت یہ بندوں پر لکھ دی گئی ہے۔ اترضى ان تكون رفیق قوم لهم زاد وانت بغیر زاد، کیا تمہیں یہ پسند ہے تم ایسے لوگوں کے ہم سفر بن جاؤ جن کے پاس زاد راہ ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، قرآن مجید ہے، اعمال صالح ہیں، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں، نہ تم نماز پڑھتے ہو، نہ روزہ رکھتے ہو، نہ سچ بولتے ہو، نہ صدقہ و خیرات کرتے ہو، نہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو، تو اہل جنت کے ساتھ سفر ہے تمہارا، لیکن ان کے پاس زاد راہ ہے اعمال صالحہ کی شکل میں، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح ایک شاعر کہتا ہے الموت قدح کل نفس شاربہ، موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر انسان نے پینا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلہ، قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر انسان نے داخل ہونا ہے۔ کیا ہم نے قبر کے لیے تیاری کی؟ ہم تو دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کا گھر سمجھ کے دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کے لہو و لعب میں، دنیا کی رعنائیوں میں کھو چکے ہیں، اپنی حقیقی منزل کو، اپنے خالق کو بھول چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، یہ حدیث ذرا کان کھول کے سنی۔ اس آدمی نے آ کر کیا کویسچن کیا، اسے کس چیز کی فکر ہے، کس چیز کی ٹینشن ہے، اور ہماری فکر کیا ہوتی ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ واحبنی الناس، اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتلائیے اگر وہ میں عمل کروں تو میرا رب مجھ سے محبت کرے اور لوگ مجھ سے محبت کرے۔ دیکھیے کویسچن، سوال کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی ایسا عمل بتائیے جس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے محبت کرے اور دنیا کے لوگ مجھ سے محبت کریں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، تم سے تمہارا رب محبت کرے گا۔ وازہد فی ما عند الناس یحبک الناس، جو لوگوں کے پاس ہے اس سے منہ موڑ لو، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ بھائی لوگوں کے پاس کیا ہے؟ مال و متاع ہے، درہم و دینار ہے، روپے، ریال، ڈالر ہے۔ اگر آپ ان چیزوں سے منہ موڑ لو گے تو لوگ بھی تم سے محبت کریں گے، وہ کہیں گے یہ اللہ والا ہے، دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں، یہ اپنی آخرت کی طرح یہ سوچتا ہے، آخرت کے لیے باغ دوڑ کرتا ہے، رب بھی محبت کرے گا
اور لوگ بھی محبت کریں گے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، یہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جو خانہ خدا میں آتے ہیں، جو 5 وقت اپنے رب کے سامنے سر جھکاتے ہیں، جو اسلام کا صاف اور شفاف جومر اپنے ماتھے پہ لٹکائے ہوئے ہیں، ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تمہارا رب تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، الزہد ترک ما ينفع ما لا ينفع فی الآخرہ۔ زہد و ورع کیا ہے، تقوی کیا ہے؟ صحیح معنوں میں نیکی اور پرہیزگاری یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو آخرت کے لیے نفع بخش نہیں ہے، بے شک وہ حلال ہی کیوں نہ ہو۔ تو زہد و ورع یہ بہت بڑی خوبی ہے، یہ بہت بڑا وصف ہے جو اللہ رب العالمین کے خاص بندوں کو، خاص الخاص بندوں کو ملتا ہے۔ کسی انسان نے، ایک دیہاتی نے اہل بصرہ ایک شہر ہے عراق میں، ان کے لوگوں سے پوچھا، بصرہ کے مکین سے پوچھا، من سید اہل البصرہ، کہ اہل بصرہ کا سردار وڈا وڈیرا کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا الحسن البصری، کہ امام حسن البصری رحمہ اللہ کوفہ کے بصرہ کے سب سے بڑے ہیں۔ تو وہ آدمی حیران ہو گیا کہ وہ تو ایک عالم دین ہے، وہ تو دنیا کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، اس کو تو اپنی آخرت کی فکر ہے۔ تو اس آدمی نے پوچھا بیما سعد الناس، کس وجہ سے وہ لوگوں کے سردار بن گئے، کس وجہ سے وہ لوگوں کے وڈے اور وڈیرے بن گئے؟ تو انہوں نے کہا احتاج الناس الى علمہ، لوگ جو تھے ان کے علم کے محتاج تھے، واستغنا عن دنیاہم، اور امام حسن بصری ان کی دنیا سے بے پرواہ تھے۔ لوگ ان کے علم کے محتاج ہیں، وہ اپنے علم کی وجہ سے بڑے تھے، اور لوگوں کی دنیا سے وہ بے نیاز ہو گئے تھے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں حقیقت میں ہم بڑے بن جائیں، اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرے، دنیا کے لوگ ہم سے محبت کریں، تو ہمیں دنیا کے پیچھے مارے مارے نہیں پھرنا چاہیے۔ ہاں خون پسینہ بہائیں، محنت مشقت کریں، رزق حلال کمائیں، یہ غلط نہیں ہے۔ اسلام دکیاں نوسی کا دین نہیں، اسلام تجارت سے نہیں روکتا، کاروبار سے نہیں روکتا، خرید و فروخت سے نہیں روکتا، محنت اور مزدوری سے نہیں روکتا، لیکن دنیا کو ہی اپنا مطمع نظر بنا لیا جائے، دنیا کے پیچھے ہی انسان ہلکان ہو جائے، اپنے رب کو بھول جائے، مسجد و محراب کو پسے پشت ڈال دے، یہ غلط ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم کو صحیح معنوں میں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔